اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پھر سے بتاتی چلوں، اس پروگرام کا مقصد ہے، اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں تک بہتر قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا، ان لوگوں تک جو قرآن پاک بہتر انداز سے نہیں پڑھ سکے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بہتر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی سبق آپ سے مس نہیں ہوگا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تقوی نمبر 11 ہمارا چل رہا تھا، آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ ای اوہ، حمزہ خوا زبر اخ، حمزہ خوا زیر اخ، حمزہ خوا پیش اوخ، اخ اخ اوخ، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او۔ ٹھیک ہے، قاف کو 5 الف کھینچیں گے، ہا کو نہیں کھینچیں گے، خوا کو بھی نہیں کھینچیں گے، اور حمزہ کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر سے آپ کو بتاتے چلوں، تقوی نمبر 11 ہمارا چل رہا ہے جزم یعنی سکون۔ ٹھیک ہے، کھلے ہوئے پیش کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم اور دال۔ جب بھی حرف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تقوی نمبر 10 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تقوی نمبر 1 کا نام آپ کو بتاتے چلوں، پچھلا تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تقوی نمبر 1 ہے حرف مفردات، ٹھیک ہے۔ تقوی نمبر 2 ہے حرف مرکبات، ٹھیک ہے۔ تقوی نمبر 3 ہے ہمارا حرکات، تقوی نمبر 4 ہے ہمارا حرکات، ٹھیک ہے۔ تقوی نمبر 5 ہے ہمارا تنوین، تقوی نمبر 6 ہے ہمارا کھڑی حرکات حرف مدہ، تقوی نمبر 7 ہے ہمارا کھڑی حرکات، اس کے بعد ہے ہمارا حرف لین، اور اس کے بعد تقوی نمبر 10 کا کوئی نام نہیں ہے۔ تقوی نمبر 11 ہے جزم یعنی سکون، ٹھیک ہے۔ تقوی کے نام بھی یاد کیا کریں آپ، تاکہ آپ سے کوئی سبق بھی مس نہ ہو، آپ کے مخرج بھی مکس نہ ہوں۔ آپ بس ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھیں، دوسروں تک اس کی تعلیم دیں، قرآن کو عام کرنے کی تعلیم دیں۔ دیکھیں، دنیاوی شوق، دنیاوی کام سارے دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ ہماری نماز، ہمارا قرآن پاک کی تلاوت، یہ ہماری قبر میں ساتھ جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم قبر کی تیاری کریں دنیا سے ہٹ کر۔ دنیا میں جی لیا، دنیا میں کتنی زندگی رہ گئی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر ہماری جو آخرت ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ ہے قبر، ہم وہاں کی تیاری تو نہیں کرتے، ہاں دنیا کی تیاری کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو اپنا بہتر کریں، مخرج کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اپنا ہر عمر میں قرآن پاک کو بہتر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ اپنی نمازیں بہتر کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ ابھی دیکھیں آپ جو سانحہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ میرے مالک و مولا، گل پلازہ کا جو واقعہ ہوا ہے، میرے مالک و مولا، میری دعا ہے کہ صبر تو نہیں آتا، کہ یہ صرف چھوٹا سا الفاظ ہے کہ اللہ پاک صبر دے، لیکن جس کے پیارے جاتے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ جانا کیا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک لمحے کی زندگی ہوتی ہے، ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا، سارے شوق ختم ہو گئے، پورا مال ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، ایک مٹی کا ڈھیر بن گیا سب۔ تو سوچے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف مٹی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے آخرت ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان ایک دم ختم ہو گئے، کیسے موت نے گھیر لیا آ کر۔ تو کیوں نہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت بہتر کریں، دنیا کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک بہتر کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ایک بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔